نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكون إلا ما يريد. اب اس میں ایک نیا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے. ٹھیک ہے. ولا يكون إلا، اور نہیں ہوتا کوئی بھی چیز مگر ما يريد، جو وہ چاہے. تو دوسرے الفاظ میں کہیں گے وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہے گا تو کام ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہو رہی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو، اس کا ارادہ شامل نہ ہو، تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے ارادے کو روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں. کسی کی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کے ارادے کو ٹال سکے. تو اگر اللہ کچھ کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کوئی چیز روکنا چاہے تو اسے کر نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. تو ولا یکون الا ما یرید لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام. لا تبلغه الاوہام، وہم اس کی حقیقت تک رسائی نہیں کر سکتے. یعنی کہ جو سوچ ہوتی ہے، انسان کی جو سوچ ہے وہ اس کی ریالٹی تک، حقیقت تک پہنچ نہیں سکتی، کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی. ولا تدرکه الافہام، اور فہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی اس کو گھیر نہیں سکتی، ادراک نہیں کر سکتی. اب اوہام اور افہام دو لفظ نئے آئے. تبلغ کا مطلب ہوگا پہنچنا، تدرک کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا. ٹھیک ہے. اوہام کا مطلب کیا؟ دونوں میں فرق ہے. دیکھیے، اوہام اور افہام یہ دونوں جو ہیں فکر کو کہتے ہیں، سوچ کو کہتے ہیں. لیکن اوہام وہم کی جمع ہے اور یہ فاسد فکر کو کہتے ہیں. افہام فہم کی جمع ہے اور یہ صحیح فکر کو کہتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کی صحیح سوچ ہے تو بھی نہیں پہنچ سکتی، غلط سوچ ہے تو بھی نہیں پہنچ سکتی. انسان اپنی فاسد فکر کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی صحیح فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے، یعنی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اگر اس کی فکر صحیح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کمپلیٹ نالج حاصل نہیں کر سکتا، کور نہیں کر سکتا. تو اوہام جمع کس کی ہے؟ دیکھیے حاشیے میں لکھا ہے جمع وہم، وہم کی جمع ہے. ولا تدرکہ الافہام، افہام جمع کس کی ہے؟ فہم کی. فہم سمجھداری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہم جو ہے فاسد فکر، برے خیال کو کہتے ہیں. چاہے انسان اچھی سوچ رکھتا ہو یا بری سوچ رکھتا ہو، فاسد خیال ہو، وہم ہو یا فہم ہو، دونوں بھی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ نہیں سکتا، اس کو گھیر نہیں سکتا. یعنی اللہ کی ذات دماغ میں کمپلیٹلی آ جائے ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ بڑا ہے اور عقل چھوٹی ہے. عقل کے اندر ذاتی باری تعالیٰ نہیں آ سکتی. ہاں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عقل ہے مخلوق، اللہ ہے خالق، اور خالق مخلوق کے اندر نہیں آتا. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی لیے ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں وہ تھوڑا ہے، اور جو نہیں جانتے وہ زیادہ ہے. اللہ کے بارے میں ہم کمپلیٹ نہیں جان سکتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں جتنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بتایا ہے اللہ رب العزت کے بارے میں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اتنا اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، اس سے اپنا تعلق بنائے رکھنے کے لیے اتنی انفارمیشن کافی ہے جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے. لیکن ہم اس سے زیادہ اپنی عقل کے معیار پر، اپنی انٹیلیجنسی سے اللہ کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے. یہ وہ ذات نہیں ہے کہ جس کو دماغ سے پرکھا جائے. یہ دماغ، عقلیں وغیرہ حد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ عقل کا بنانے والا بھی وہ خود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے عقیدہ ہے ولا یشبہ الانام. انام کا کیا معنی؟ المخلوقات، المخلوقات. ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ انسانوں کے مشابہ نہیں ہے یا مخلوقات کے مشابہ نہیں ہے. ولا یشبہ الانام، وہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے.
انسان، اب یہ میں نے فرق بتلا دیا کہ انسان کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں اور اللہ کی صفات میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سانس لینے کی ضرورت، نہ نیند کی ضرورت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری ضرورتیں انسان کے جسم سے متعلق ہیں۔ نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، نہیں سانس لے گا، نہیں سوئے گا تو انسان مر جائے گا۔ تو یہ اس کی جسمانی ضروریات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ جب اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے تو پھر اس کو یہ سارے عوارضات کی ضرورت بھی نہیں ہے، محتاج ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، نہ اس کی ذات مخلوق کی طرح ہے، نہ اس کی صفات مخلوق کی طرح ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ اس شیپ کا ہے، معاذ اللہ، نہیں بول سکتے آپ، کیونکہ شیپ جو ہے یہ ایٹریبیوٹ ہے باڈی کا۔ کوئی بھی باڈی، ہیومن باڈی کی بات نہیں کر رہا، ہیومن باڈی تو ایک ون آف دا ٹائپ ہے نا، تو اس طرح کی کوئی بھی باڈی، لائک اف آئی سے فون، موبائل فون، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک باڈی ہے۔ بوٹل، یہ بھی ایک باڈی ہے، رائٹ؟ سو اینی فزیکل اسٹرکچر باڈی گھیرتا ہے اور اس کا شیپ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیپ سے پاک ہے، اس کا کوئی شیپ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی باڈی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامِ، تو اسی لیے ہم کوئی گیسنگ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسا ہوگا۔ یہاں ہماری عقلیں ہار جاتی ہیں، کیونکہ انسان جو کچھ سوچتا ہے، پرسیپشن رکھتا ہے، تو کسی فیکٹ کے بیسس پہ یا کسی پریویس نالج کے بیسس پہ ایک ازمپشن بناتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی رنگ نہیں ہے، شیپ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اگر میں آپ کو کہوں ایسی چیز کو ازیوم کرو تو آپ ازیوم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی عقل کی رسائی ایسی چیز کی طرف ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی چیز کو اگر وہ امیجن کرے گا تو یا تو کلر، یا تو شیپ، یا تو کوئی اور اسٹرکچر دماغ میں لے کر آئے گا، رائٹ؟ تو اس کا کوئی شیپ نہیں ہے، کلر نہیں ہے۔ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامِ، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَيُّومٌ لَا يَنَامُ، وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی، وہ قیوم ہے، قائم رکھنے والا، نظام عالم، پوری دنیا کے سسٹم کو جو ہے تھامے ہوئے، مضبوطی کے ساتھ اس سسٹم کو پرفیکٹلی چلا رہا ہے، اسی لیے اس پر نیند طاری بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، نیند غفلت کا نام ہے، اور نیند کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے جو سینسز ہیں ٹیمپرریلی وہ ڈسیبل ہو جائیں یا کام کرنا بند کر دیں، تو یہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور جب اس کے سینسز بند ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک وہ بندہ کچھ دوسرے کام کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالی ہر وقت نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ معاذ اللہ وہ سوتا ہے، تو اتنے ٹیمپرری ٹائم میں، بھلے ہی فریکشن آف سیکنڈ ہو، ایک جھپکی ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ ازیوم کیا جائے تو اس پیریڈ میں اس وقت نظام جو ہے خراب ہو جائے گا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے اندر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ نیند غفلت کا نام ہے۔ اگر کسی نے نیکی کی ہو تو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے سونے کی۔ یہ سونے کا نظام تو اللہ نے انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے بنایا ہے، تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کریں، ری انرجائز ہو جائیں، اس کے بعد پھر دوبارہ کام کریں۔ یہ مخلوق پر اللہ کی نعمت ہے، اور نیند کے ذریعے اللہ ہر دن یہ میسج دیتا ہے کہ دیکھو تم ایک دن پرماننٹلی مر جاؤ گے، ہر دن میں تمہیں موت دیتا ہوں ٹیمپرریلی، پھر تمہیں دوبارہ جو ہے نیند سے جگاتا ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ ایک دن تم پرماننٹ مرو گے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا قیامت کے روز۔ یہ دلیل ہے انسان کے لیے، تاکہ وہ بھول نہ جائے قیامت کو۔ لیکن انسان بھولا بیٹھا ہے، سوتا ہے، دوبارہ جاگتا ہے، لیکن اپنی موت کو اور قیامت کے دن کو یاد نہیں کرتا۔ حی لا یموت قیوم لا ینام، وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی، وہ قیوم ہے، نظام کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اس پر نیند نہیں آتی۔ حی القیوم، یہ آیت الکرسی کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب امام طحاوی رحمہ اللہ نے لفظ حیون کے ساتھ لا یموت کا اور لفظ قیوم کے ساتھ لا ینام کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندہ کے لیے لا یموت ہونا ضروری ہے،
جو آدمی زندہ ہے تو وہ مردہ تو نہیں ہو سکتا، اور قیوم اگر ہے تو لا یمو، قیوم کے لیے جو ہے قائم رکھنے والا، نظام دنیا کو چلانے والا، تو قائم کے ساتھ کیا ہے، لا ینام بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ صرف قیوم ہونا کافی نہیں، لا ینام اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غفلت نہ ہو، ذری سی بھی لاپرواہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اگر ہم کہیں حیون، اس کی وجہ یہ ہے کہ زندہ کے لیے لا یموت ہونا ضروری ہے، اور قیوم کے لیے لا یموت کے ساتھ ساتھ لا ینام بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ سونے والا اگرچہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہ وہ خود کو سنبھال سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو، اور قیوم کے بعد لا ینام کر کے کہہ کر یہ بیان کر دیا کہ قیوم کے ساتھ لا ینام ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ خود بھی زندہ ہے، وہ اپنے آپ کو بھی سنبھالتا ہے، دوسروں کو بھی سنبھالتا ہے نا۔ نیند میں انسان زندہ تو ہوتا ہے نا، لیکن کیا وہ دوسروں کو سنبھال سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو خود کو بھی نہیں سنبھال سکتا۔ تو امام طحاوی نے بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے، حی لا یموت قیوم لا ینام، ایسا زندہ ہے کہ اسے موت نہیں آتی، اور ایسا قیوم ہے، قائم رکھتا ہے نظام کو کہ اسے ذری سے بھی نیند نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ۔ اب دیکھیں اس کے اندر، اس سے پہلے کہ میں آگے کے عقیدے کی طرف جاؤں، پہلے تو موت کے بارے میں، موت کا مطلب کیا ہے یہ سمجھیں۔ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں موت، روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ اب اگر اس ڈیفینیشن کے بیسس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، اللہ کا جسم ہی نہیں، اور روح کو تو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، جسے خود اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس کی حیات کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس چیز کو اللہ نے خود پیدا کیا، روح کو اللہ نے خود پیدا کیا، یسألونک عن الروح، قرآن میں پوچھا گیا کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے قل الروح امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اس کا تفصیل نہیں بتائی روح کی حقیقت کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ روح کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ابھی تک دنیا کی جتنی بھی ریسرچ ہوئی کوئی روح کو نہیں سمجھ سکا، تو اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ اور جتنے بھی کافر ہیں یا مؤمن ہیں، ہر کوئی روح کے وجود کو تو مانتے ہیں نا۔ اچھا، روح کا کوئی شیپ ہوتا ہے، کوئی کلر ہوتا ہے، کوئی جسم ہوتا ہے؟ آپ نے کسی نے دیکھا ہے روح کو؟ نہیں، کسی نے آج تک روح کو نہیں دیکھا، یعنی کہ اس کی شیپ کو نہیں، اس کے کلر کو نہیں، کچھ بھی نہیں پتا روح کے بارے میں، لیکن مانتے ہیں کہ وہ چیز زندہ ہے اور زندگی دیتی ہے۔ جب روح کے وجود کو مانتے ہیں تو روح کے خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کافر بھی ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میرے جسم کے اندر ایک ایسی شے ہے جسے روح کہا جاتا ہے، اور وہ مجھے زندگی دیتی ہے، اگر وہ روح میرے جسم سے نکل جائے تو میں مر جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ روح آئی کہاں سے اور یہ گئی کہاں؟ اس کا آنا اپنی مرضی سے نہیں، اس کا جانا اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ اس کا جسم تھا، اس کا اپنا کنٹرول ہوتا، اگر یہ کنٹرول کر پاتا تو کہتا کہ بھئی میری روح تو مت جا، حالانکہ اس کا اس پر کنٹرول نہیں ہے۔ جب اس کا اس پر اپنی جسم پر خود کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی اور شے ہے جو اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ تو روح جیسی تخلیق کو یہ سمجھ نہیں سکا انسان، تو خالق کو کیا سمجھے گا؟ اور یہ دلیل بھی ہے کہ روح ایک ایسی شے ہے کہ جس کا رنگ نہیں، شیپ نہیں، لیکن زندہ ہے، زندگی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت بلا مثال و تمثیل، اللہ رب العزت کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، روح کو اس نے بنایا، اور دوبارہ جو ہے روحوں کو لوٹائے گا ان کے اصلی جسموں میں۔ یہ عجب الذنب جو ہے نا، ریڑھ کی ہڈی کا وہ ذرہ جو ڈسٹروائے نہیں ہوتا، بھلے ہی کتنا ہی مائکرو چیز، بہت چھوٹا جسم ہو، اس کا مٹی میں مل گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسی ذرے سے دوبارہ آپ کو پیدا کرے گا۔ جس طرح ایک بیج سے پورا درخت نکلتا ہے، اسی طرح وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کے ذرے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کے پورے جسم کو بنا دے گا، پھر اس میں روح کو داخل کرے گا، وہی روح جو پہلے نکلی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ روح کا خالق ہے۔ اور پھر موت کے بارے میں کیا بتایا کہ موت روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، رائٹ؟ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔
یہ بتانے کے لیے کہ اب کوئی نہیں مرے گا، موت کو بھی موت آئے گی، موت بھی ایک مخلوق ہے، تو موت کو بھی موت آئے گی، اس کے بعد نہ جنتی مریں گے نہ دوزخی مریں گے، جنتی ہمیشہ نعمت میں رہیں گے، دوزخی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ کانسیپٹ ہے کہ موت بھی خود اس کے حکم کے تابع ہے، زندگی اس کے حکم کے تابع ہے، تو زندگی اور موت اس کے اوپر پھر کیسے طاری ہو سکتی ہیں چیزیں جبکہ وہ مخلوق ہے؟ ٹھیک ہے، تو حی لا یموت قیوم لا ینام۔ چلیے اسی پر آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اگلا عقیدہ پھر ہم اگلے درس میں شامل کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔